السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی انٹینشن چیک کرنا چاہیے کہ ہمارا انٹینشن کیا ہے۔ وی آر ڈوئنگ فار دا سیک آف اللہ، ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ اور جو ہم سیکھنے والے ہیں تفسیر ڈیٹیل میں، ورڈ میننگ، ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر اردو میں، اور تفسیر میں جب ہم سیشن شروع کرتے جیسے دعا سے شروع کرے، اور تفسیر کو جب ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اور اللہ سے ہم فرگیونیس مانگ رہے ہیں، اور فرگیونیس کے ساتھ جو اچھی چیز ہے اس کے ساتھ رہنا چاہتے اور جو برائی ہے اس سے ہم بچنا چاہتے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَرْضِ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ تو فرگیونیس کرو لوگوں کے لیے اور اچھا کرو، اور ایول جو وسپرس ہے اس سے کم کرو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ایول وسپرس جو ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھتے اللہ سے ہم ایک پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، اور یہ شیطان کے وسپر سے اوور کم کرنے کے لیے۔ اور اللہ کی دو صفت ہے، سمیع ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور علیم ہے۔ تو یہ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 199 اور 200 ہے۔ تو کوئی بھی چیز ایول ہے اس کو ریپیل کیسا کرنا ہے؟ اچھی بیٹر اس سے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ جو بھی چیز برائی ہے اس کو اچھے سے بدل دو، اور جو اللہ سے جب مانگتے ہم کیا کرو؟ قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہ سے پناہ مانگو، پروٹیکشن مانگو، اور شیطان کے وسپر سے اوور کم کرنے کے لیے۔ تو ہم دعا بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ سارے دعائیں اور یہ ساری پروٹیکشن کیوں چاہیے؟ کیونکہ ایک لانگ جرنی ہے، ایک لانگ جرنی کے لیے ہم کو یہ ساری پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ اور اللہ فرماتا، یہ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 96 سے 98 تھا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، وَلَا يَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ۔ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 اور 36 میں بتایا گیا کوئی بھی ایول ہے اس کو ریپیل کر رہے ہیں which is better۔ بیٹر کیا ہے؟ وَلَا يَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ، کوئی بھی بری چیز ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے بدل دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُوٌّ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ جو ایک اینیمیٹی ہے کس چیز کے لیے رکھو؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت رکھو۔ اور جو انسان، پھر آگے فرمایا جاتا ہے کس طرح اس کے اندر صبر، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس طرح ہیپینس رکھے اور جنت میں ہائی درجے رکھے۔ سارے اس کا مین مقصد یہ آیت مینشن کرنے کا ہے کہ ہم کس طرح اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 میں، یا بنی آدم لا یفتیننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ تو او چلڈرن آف آدم، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کیا کرا؟ ڈیسیو کرا ہمارے پیرنٹس۔ کون ہے ہمارے پیرنٹس؟ آدم اور حوا علیہ السلام کو، اور ان لوگوں کو ایکسپیل کر دیا، جنت سے نکال دیا۔ اخرج ابویکم من الجنہ۔ تو شیطان ایک اینیمی ہے، اس کو اینیمی کے جیسے ہی ٹریٹ کرنا ہے، اور اس کے جو حزب ہے، اس کے فالوورز ہے، وہ ان کے لیے کیا ٹھکانہ ہے؟ ان کے لیے ٹھکانہ بلیزنگ ہیل فائر ہے۔ ان الشیطان لکم عدو
فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ تو شیطان کو سمجھو کہ وہ دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اور اس کو دشمن ہی سمجھو، اور جو اس کے ساتھی ہے، جو اس کا ساتھ دیتے، تو ان کا اینڈ ریزلٹ کہاں ہے؟ اصحاب السعیر، بلیزنگ ہیل فائر میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں ہے۔ سورہ نمبر 18 اور آیت نمبر 50 میں ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ کیا تم ابلیس اور اس کے جو آف سپرنگس ہے اس سے پروٹیکشن لے رہے ہیں؟ تم کیا جانتے ہیں کہ اس کی جو ہیلپ ہے، اس کے جو اینیمیز ہے، یعنی کہ یہاں پر کون اینیمی بتا رہا کہ جو اس سے اینیمی اگر اللہ کے خلاف اور ابلیس کا ساتھ لے رہی، تو ابلیس کا ساتھ کون لیتے؟ جو اسی طرح سوچتے، اسی طرح۔ تو یہاں پر جو لوگ اچھا ایول کو ایکسچینج کر رہے ہیں، گڈ سے نہیں کر رہے، تو جو لوگ شرک کرتے اور اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو دوست بناتے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور آگے جو آیتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جب اللہ سے پروٹیکشن مانگتے تو اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کو ایک ماننا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ کے ایک ماننا اور نہیں ماننے میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسلامک مونیتھزم جو توحید بولتے، کیونکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایکسکلوسیولی اللہ سے پناہ چاہنا، اللہ سے پروٹیکشن چاہنا۔ اور پھر جب قرآن پڑھتے شیطان کیا ہو جاتا؟ الرٹ موڈ پہ آ جاتا، تو ہم کو پروٹیکشن چاہیے ہی چاہیے۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 98 to 100 میں کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھو تو کیا کرو؟ شیطان سے ہم کو اوور کم کرنا ہے، اللہ سے ہم کو پروٹیکشن چاہیے، کیونکہ شیطان کیا ہے؟ مردود ہے، کرزڈ ہے، رجیم، اور اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَان، اس کے پاس کوئی اتھارٹی، کوئی پاور نہیں ہے۔ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو لوگ ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ ایمان لائے، توکل کرے۔ توکل کیا ہے؟ پورا کمپلیٹلی ریلائی اینڈ ریلائنس کرنا، اور پھر اللہ پہ ٹرسٹ کرنا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ تو یہ سارا اللہ کو ہم اوبے کرنا، اللہ کی ہی اتھارٹی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی پارٹنرز نہیں بنانا ہے۔ تو کوئی بھی سیکنگ ریفیوج، پروٹیکشن چاہیے قرآن پڑھنے سے پہلے، تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب ریسائٹ کر رہے ہیں قرآن تو سیک ریفیوج وتھ اللہ فرام شیطان۔ شیطان کیا ہے؟ آؤٹ کاسٹ ہے، کرزڈ ہے، میننگ ریسائٹ کرنے سے پہلے قرآن۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ أَيْدِيكُمْ۔ جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پاک صاف کر لو۔ کس طرح؟ یہاں پر اشارہ ہے وضو کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا، غسل کی ضرورت ہے، غسل لیں گے، اور وضو کی بات ہو رہی کہ ایون دو آپ غسل لے لیے فَاغْسِلُوا، لیکن وجوہکم ایدیکم، یہاں پر اشارہ ہو رہا وضو کے بارے میں۔ فیس دھو لو، ہینڈز دھو لو، فور آرمز دھو لو، میننگ جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو تو یہاں پر ایویڈنٹ ہے، کلیئر ہے حدیثوں سے کہ کس طرح اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا چاہیے، نہ کہ
آپ اپنے آپ کو غسل لے کے شاور لے کے، اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، اٹس ناٹ لائک ایوری ٹائم آپ وہ کر رہے ہیں، جب بھی آپ کی جو ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کا معمول ہے شاور لینے کا، اس کے علاوہ بھی جب بھی ناپاکی ہے وہ تو مسٹ ہے آپ کو، اور ایوری صلات کے جب ہم جو وضو کرتے اس کی بات بھی ہو رہی۔ اور امام احمد ریکارڈ کرے، ابو سعید الخدری فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے ٹھہرتے رات میں تو وہ اپنے تکبیر اللہ اکبر کہتے اور پھر سپلیکیٹ کیا دعا کرتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو سبحانک اللہم، ساری تعریف ہم اللہ کے لیے ہے، اور پھر و بحمدک، حمد بھی اللہ حمد کے بھی لائق ہے، اور وہ تبارک اسمک، اور اللہ تعالیٰ کی ساورنٹی ہے، تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ تعالیٰ ایگزالٹڈ ہے، ساورنٹی ہے، اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ولا الہ غیرک۔ اور پھر 3 بار لا الہ الا اللہ پڑھتے آپ، یعنی کہ کوئی اللہ کے سوائے اور کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی پڑھتے تھے اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ اللہ کی پناہ جو سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، اور شیطان کیا ہے، مردود ہے، اور شیطان کے اندر کیا ہے، ایروگنس ہے، اس سے بچنے کے لیے۔ تو یہاں پر ڈفرینٹ آیتیں، ڈفرینٹ حدیثیں، اس کا مین مقصد کیا ہے، جب بھی قرآن پڑھو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ شیطان کیا ہے، الرٹ موڈ پہ ہے، تو ہم کو اللہ کی پناہ چاہیے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز شروع کرتے اللہ اکبر کبیرہ ثلاثہ، 3 بار اللہ اکبر کبیرہ فرماتے، اور پھر یہاں پر الحمدللہ کثیرہ، یہ بھی 3 بار فرماتے، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، تو ساری پریز دن اور رات۔ اور پھر اور ایک جو دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ، اللہ کی پناہ، شیطان کیا ہے، کرسڈ ہے، حمزہ نفخہ و نفث۔ حمز بتاتے کہ بہت جو کس طرح اوور کم کرنا ہے، اور نف کیا ہے، ایروگنس، اور نفس مینس جو پوئٹری، یہ سارے چیزوں سے اوور کم کرنے کے لیے ابن ماجہ اور ڈفرینٹ مفسرین بتاتے یہ جو دعا اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم و حمزہ و نفخہ و نفثہ، یہ جو کرس ڈیول ہے، شیطان ہے، اس سے اوور کم کرنے کے لیے حمز could be death، نف could be arrogance، نفس could be poetry۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی پناہ چاہ رہے، سیک ریفیوج کر رہے ہیں اللہ سے، اور ہم چاہتے کہ اللہ ہم سے راضی خوش ہو جاؤ۔ جب کوئی 2 لوگ ڈسپیوٹ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو وہ بہت ایکسٹریم اینگر میں آ جاتے اور بولتے کہ مجھے کچھ الفاظ معلوم ہیں کہ اگر تم اس طرح فیل کرو تو یہ الفاظ پڑھو۔ کیا مطلب، when somebody is very angry or upset، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سو سمپل، بٹ ایٹ دا ٹائم آف اینگر کیا کرتے ہم، وہ کلمات پڑھنا ہی بھول جاتے۔ سمپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایون دو سامنے والا جب یاد بھی دلاتا تب بھی نہیں پڑھتے، پڑھنا چاہیے۔ تو کیا کر رہے ہیں، آئی سیک ریفیوج وتھ اللہ فرام کرسڈ شیطان۔ تو یہ ساری چیزوں کا ہم اہتمام کرنا چاہیے، اور جو 2 لوگ بھی اگر جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کرس کر رہے ہیں، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ فوراً ہم اپنے آپ کو کوشش کرنا چاہیے اللہ کو یاد کرنا۔ ایک تو اینگر جب آ جاتا اس کے بعد کوشش کرنا پانی پی لو، لیکن کیا کہنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے کہ بار بار یہ ایک دوسرے کو یاد دلائے۔ اب نیکسٹ چیز وی آر لرننگ استعاذہ، تو سیکنگ ریفیوج۔ استعاذہ کیا ہے، تو میجورٹی آف اسکالرس کیا بولے کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ ریکمینڈڈ ہے،
استعادہ ریکوائرڈ نہیں ہے، ریکمینڈڈ ہے، اور پھر اگر نہیں ریسائٹ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن الرازی بتاتے کہ عطا بن ابی رباح سے کہ استعادہ کیا ہے، ریکوائرڈ ہے، چاہے نماز میں ہو یا قرآن پڑھنا میں ہے. اور پھر اس میں ایپرنٹ میننگ کیا ہے آیت کا، فاستعذ، تو سیک ریفیوج کرو. تو آیا یہاں پر کیا کنٹین کر رہی، کیا ریکوائرڈ امپلیمنٹیشن ہے؟ پروفٹس آلویز کیا کرتے تھے، استعادہ کرتے تھے. استعادہ یہ ورڈز ہے جو ایول شیطان جو وہ کچھ نہ کچھ ایسے انسٹیگیٹ کرنا چاہتا، اس سے اوور کم کرنے کے لیے سیک ریفیوج کر رہے ہیں اللہ سے، کرس ڈیول کے اس میں. تو یہ کیا ہوگا، انف ہو جائیں گا، سفائس ہو جائیں گا. اور ورچیوز کیا ہے استعادہ پڑھنے کے، استعادہ سے کیا ہوتا، آپ کا ماؤتھ کلینزنگ آف دا ماؤتھ ہو جاتا. کوئی آپ بری بات نہیں کرتے، کوئی فاؤل سپیچ نہیں کرتے، کوئی غلط چیزوں میں اپنے آپ کو انڈلج نہیں کرتے. اور یہ کیا ہے، پیوریفائی کر رہا اپنے ماؤتھ کو، اور پریپیئر کر رہا آپ کو ریسائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا کلام پڑھنے والے ہیں، چاہے قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھنے والے، ورڈ میننگ ٹرانسلیشن. سو وائی وی آر ڈوئنگ دس از لائک اے انٹروڈکشن فار ٹوڈے. اور پھر اتنا لانگ جرنی رہے گا، اس کے لیے ہم کو ضروری ہے ناٹ اونلی دس، نماز میں بھی جب آپ وضو کرنے جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ تو پڑھتے، بسم اللہ پڑھ کے آپ وضو کرتے، اور ایوری تھنگ استعادہ پڑھ کے. تو استعادہ کیا ہے، اللہ کی مدد مانگنا ہے، ایکنالج کرنا ہے کہ اللہ کے پاس ہی ایبلٹی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی ایبلٹی نہیں ہے. اور استعادہ آلسو افرم کرتا، کنفرم کرتا کہ ہم سب بندے ہیں اللہ کے، ہمارے اندر ویکنیسز ہے، انیبلٹی ہے، اور یہ شیطان مردود ایک اینیمی ہے، ہمارے اوپر اوور کم کر سکتا. اور یہ اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ جب ہم کلمات بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آ جائیں گے. ہم سب کو اللہ کا پروٹیکشن چاہیے. تو استعادہ پڑھنے کے جو ڈفرینٹ اینگلز دیکھیں ہم، کب کب پڑھنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ قرآن کا جرنی شروع کر رہے ہیں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، وین یو اسٹارٹ یور جرنی، اگر دنیاوی جرنی بھی آپ اسٹارٹ کر دیں تو آپ اپنے جو پروٹیکشن کے چیزیں رکھ لیتے، آپ کے فار ایگزامپل سمجھیے کہ آپ ڈیلی کچھ روٹین میں دوائی لیتے یا روٹین میں کوئی کھانے کھاتے، یو ول کیپ دوز تھنگس. تو جب آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے، استعادہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں گے. اور ہم اس میں ڈفرینٹ آیتیں دیکھیں، ڈفرینٹ حدیثیں دیکھیں. اور پھر اب یہاں پر 3 آیتیں ہیں جو افرم کرتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. جو میرے ٹرو سرونٹس ہیں، اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، بندے یا بندی ہے. اور یہ ایک آنر ہے کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آنر دیا گیا. تو ہم اپنے آپ کو بندے یا بندی بولنا، لیکن اللہ کے، لوگوں کے سلیو نہیں ہیں ہم. اگر کوئی دین کا بھی کام کر رہے ہیں، ہم سمجھتے کہ ہم یہ لوگوں کے، وہ ہم ایک مینز بن جاتے ہیں ان لوگ، لیکن مین اصل ڈیسٹینیشن ہمارا کیا ہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر سورہ نمبر 17 آیت نمبر 65 میں بتایا جا رہا ہے ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس علیہم سلطان، ان کے اوپر تمہاری اتھارٹی نہیں رہیں گی. سلطان مطلب کوئی بھی اتھارٹی رہنا اس کے اوپر نہیں رہیں گی. اللہ سیز وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، میں اس کے لیے کارساز ہوں، گارڈین ہوں، میں انف ہوں. سو وین وی آر ریسائٹنگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایک ہم جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، یا ہم پڑھا رہے ہیں، یا تفسیر کر رہے ہیں، یا نماز کے لیے بھی جب ہم وضو کرنے جا رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں، بسم اللہ. تو ایوری تھنگ وی اسٹارٹ ود دس. تو شیطان کیا ہے، مردود ہے،
وہ وہیں ویک پڑ گیا, وہیں ڈیڈ ہو گیا وہ, کیونکہ اب وہ جو آگے ہم اچھا کام کرنے والے ہیں, اللہ will protect that, because Allah says inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. تو یہاں پر ہم سب انسانوں کے اندر ویکنیسز ہے, we get carried away. Just now I mentioned at the time of anger, that time also Prophet sallallahu alaihi wasallam said to say a'udhu billahi minash shaitanir rajim. We have to defeat shaitan. اور پھر یہاں پر ہم ٹرو بلیورز, اسلامک مونیتھزم کیا ہے, اللہ کو ایک ماننے کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں بتا رہے ہیں کہ کسی کے اوپر اتھارٹی نہیں ہے, اللہ ہمارا کارساز ہے. اور بلیورز کیا ہے, ہم سب ہیومن بینگز ہیں, لیکن جب اللہ کے راستے پہ چلتے شیطان زیادہ الرٹ ہو جاتا, شیطان زیادہ انسٹیگیٹ کرنا چاہتا, تو استعادہ کیا ہے, اللہ سے ایک معنی میں ہم کلوز ہو رہے, اعوذ باللہ بسم اللہ جب پڑھ رہے ہیں. لیکن استعادہ مطلب کیا ہے, ایک ہم اللہ سے سیکھ ریفیوج کر رہے ہیں, اور شیطان کیا ہے, کرزڈ ہے اور انہیں افیکٹ کرتا, اسپیشلی چاہے وہ ریلیجیس میٹرز ہو, اسپیشلی ریلیجیس میٹر میں, سم ٹائمز ورلڈلی ایفرٹس میں بھی. وہ کیا کرتا, وہ شیطان کیا کرتا, ہنڈرنگ کرتا, آپ کو روکتا, اور آپ کے دماغ میں نیگیٹو تھاٹس ڈالتا اور پروہیبٹ کرتا, یہ چیز مت کرو, وہ مت کرو. سو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ایک ہم کو بتا دیے, دیکھو تم اب یہ اچھا کام کر رہے تو تم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لو. تو کیا ایک شیطان لائک اے ڈیول اور سم تھنگ, سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ ہمارے دل کے اندر وسوسے رہتے, کچھ نیگیٹیوٹی رہتی, سم ٹائمس ہمارا انٹینشن اتنا کلیئر نہیں رہتا, کیونکہ ایک دین کا کام, یعنی تو آپ کی سوچئے کہ روز کا معمول ہے آپ کا. فار ایگزامپل ایوری پرسن ہیز دا, کہ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے قرآن پڑھتے, چاہے وہ کون سا بھی ٹائم ہو, کوئی لوگ تو 5 ٹائم بھی نماز کے ساتھ پڑھتے, سب کا اپنا اپنا ٹائم ٹیبل رہتا. تو وہ ٹائم جب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے تو شیطان کی کوئی ہمت نہیں ہے انہیں کچھ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم ایک پروٹیکشن میں آ گئے. تو ویسے ہی یہاں بتایا جا رہا کہ ایک اچھے چیز میں آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے, کیونکہ بے شک شیطان انسان کو کیا کرتا ہے, اسپیشلی جیسا آدم اور حوا علیہ السلام کا ہم دیکھتے کہ کس طرح وہ ایکسپیل کرا جنت سے, تو اس کے وجہ سے. اور پھر آگے کچھ آیتیں بھی گیون ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سورۃ الاعراف میں بتایا جاتا ہے, سورہ نمبر 7 آیت نمبر 199 میں, خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین. تو فرگیونیس کرو, کس کے لیے, سب لوگوں کو فرگیونیس کرو. اور عفو کیا ہے, ایسی فرگیونیس ہے جس میں مارکس بھی باقی نہ رہتے. ایک فرگیونیس ایسی ہوتی کہ صرف بتانے کے لیے, جیسا ہم جسٹ ٹو شو دا فرگیونیس, اوکے آئی فرگیو یو فار دا سیک آف اللہ, ٹھیک ہے, اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں رہتی اور وہ آسانی سے فرگیو بھی ہو جاتا اور فرگیٹ بھی ہو جاتا. بٹ لٹرلی خذ العفو کیا ہے, ایسی فرگیونیس ہے, کوئی سمجھیے کہ اتنا زیادہ ہرٹ کرے, کوئی اسکارپین بائٹ کرے, جیسا اسنیک بائٹ کرے, جیسا اتنا زیادہ تکلیف دہ عمل, اور اتنا زیادہ آپ کے جسم میں اس کے وجہ سے اتنا زیادہ کڑواہٹ, آپ کے اندر ایک نیگیٹیوٹی, یا آپ کے اندر ایسا کچھ وینمس چیزیں آ رہے ہیں. اٹس کوائٹ پاسبل, لیکن اسٹل خذ العفو, یو forgive them. اف کیا ہے, کمپلیٹلی اریز کر دینا. ایسا نہیں ہے کہ ریمائنڈرز دے رہے, او یو نو آئی forgave you for that, you remember that, you are giving those reminders. in this اف مطلب کوئی ریمائنڈرز دینے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے کسی کے ساتھ بھی معاملہ ہو, اور اللہ کو ہم بار بار کہنا چاہیے. اینڈ دس ریمائنڈس می, یو نو, اف کی جب بات ہو رہی, forgiveness کی بات ہو رہی, اور پورے کمپلیٹلی forgive کرنا, اس کو مٹا دینا, تو سم ٹائمس ہوتا کہ لوگ بہت زیادہ ہرٹ کرتے اور ایون فرگیونیس بھی نہیں مانگتے, تو تب بھی فار دا سیک آف اللہ ہم وہ لوگوں کو فرگیو کرنا. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینڈ ٹیل دیم, اوکے, بٹ یو فرگیو فار دا سیک آف اللہ, اور اللہ سے بولنا اللہ تعالیٰ میں فلاں انسان مجھے بہت بہت ہرٹ کرے, لیکن پھر بھی میں فرگیو کر رہی ہوں فار دا سیک آف اللہ, تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے. ہمارے اندر بھی کیا رہتی, کوتاہی کمی رہتی, یا بچپن سے ہو سکتا ہم کوئی ایسے چیزیں مس کر دیے, چاہے عبادتوں میں ہو یا جانے انجانے ہماری کوئی چیز مس ہو گئی ہو, یا ابھی بھی.
تو کیا ہے اللہ ول forgive for that, right؟ تو خذل عفو کرنا ہے، اور پھر وَأَمْرُ الْبِرْمَعْرُوف، تو نیکی کا حکم دینا ہے، اور اس کے بعد وَأَرْدِلْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل لوگوں سے احتیاط کرنا ہے، ان سے منہ موڑنا ہے۔ کیا ہوتا جاہل لوگوں کے ساتھ اگر بات کریں گے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو آپ کیریڈ اوے ہوتے۔ کبھی بھی جاہل لوگوں کے ساتھ بحث کرنا، ان کے ساتھ آرگیومنٹ کرنا، اٹ ول لیڈ ٹو ڈیزاسٹر۔ تو جاہل لوگوں کے ساتھ کیا ہے، آپ عارض مطلب ان سے احتیاط کرو۔ دس از لائک فزیکلی آلسو، اینڈ عمل سے بھی کرنا ہے اور دل سے بھی کرنا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے فلاں انسان بہت جہالت کریں گے، بدتمیزی کریں گے، یہ کریں گے، تو ان سے پھر احتیاط کرو، کیونکہ یہاں پر ڈیلنگ ود دا ہیومن بینگز بتایا جا رہا ہے۔ دین دا سیم سورہ، دین اللہ سیز وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 200 میں بتایا جا رہا شیطان کے وسپرز ہے۔ شیطان کیا کرتا، ایک دم سے کچھ نہیں، وہ وسپرز کرتے جاتا، تو اس سے اوور کم کرو۔ تو پھر کیا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، بار بار ایک ہی بات بول کے نا وسپر کرتے رہتا، تب تک کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان۔ تو اللہ تعالیٰ says فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، overcome with that, say اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، that's it. It happens many times. جو دنیاوی چیزوں میں بھی سم ٹائمز ہوتا کہ آپ ڈو گڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی چیز ہوتی، نیکی تو نیکی ہے، لیکن شیطان بولتا ہے وہ کیوں کرتے، ایک تو لیزینس دکھاتا، یا نہیں تو ایسے چیزیں دماغ میں ڈالتا۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، اور علیم ہے، اور علم رکھنے والا ہے۔ 2 attributes of اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ It's not only that، اللہ سے سورۃ المؤمنون کی آیتیں ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کیا کرو، ریپیل کرو ایول۔ کوئی بھی غلطی ہو سکتی، ہم سب سے غلطی ہو سکتی، تو اگر ادفع باللتی ہی احسن سیئہ مطلب کوئی بھی غلط بات ہو گئی، کوئی بھی غلط حرکت ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، کچھ بھی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ریپیل کر لو، ڈو گڈ۔ When you do good, evil will be removed, right؟ نحن عالم بما یصفون، تو میں جانتا ہوں بیسٹ ایکوینٹڈ تھنگس، تم جو بھی کہہ رہے ہو، I know that. Then the dua comes وَقُلْ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمْزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ سورۃ المؤمنون کی یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ سے بول رہے کہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ می فرام دا وسپرز آف شیطان۔ شیطان تو ہے ہی برے باتیں سجیشنز کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ چاہیے، آپ کی پروٹیکشن چاہیے۔ دین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، پورا کمپلیٹ پروٹیکشن دیں گے۔ These days, we put the different security gadgets, right؟ یہ سیکیورٹی لگا لیے، جیسے یہ ڈور کھولے، ونڈو کھولے، it will start prompting that, right؟ آپ کے فون پہ بھی آ جاتا، ہر جگہ آپ کو پرومپٹ ہو جاتا۔ This is like, you are asking Allah سبحان اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان، so you are protected everywhere۔ دنیاوی اس میں ہو سکتا کہ اچھا کوئی نہ کوئی چیز ایسی رہتی جس سے ان لوگ ڈھونڈ لیتے ایک لوپ ہول، اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کوئی لوگ چوری کرنا چاہ رہے یا کوئی برا کام کرنا چاہ رہے، دے وڈ لک فار اٹ، رائٹ؟ ایون دو کیمراز ہے، سب کچھ ہے، اتنا زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی، لیکن برا کام کرنے والے اسٹل دے وڈ ڈو اٹ، رائٹ؟ بٹ ہیئر when we are seeking the protection of Allah subhanahu wa ta'ala, or this is like, you should have complete conviction and yaqeen کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کریں گے۔ دس یقین ول برنگ دا ٹروتھ، ایسے ہاف ہارٹیڈلی نہیں۔ اینڈ دین اللہ
because today's class we are just doing, what are the preventions, protections before going into the Quran journey, because once we start the Quran journey, then we're going to continue that, because this journey, I know this class will be in Urdu. Wednesday की जो class है हम उर्दू में कर रहे हैं, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि तफसीर भी है, word meaning है, हदीसें हैं, will continue in that. So this is the intro. In that we are focusing on what are the things we need to do. Then Allah says wala tastavil hasana. जो good deed है उसको क्या है, wala sayya. अगर good deed कर रहे हैं और अगर बुरा भी हो गया था, इदफा बिल्लती अहसन, तो तुम सैया हो गया, गलत बात हो गई, तुम एहसन से, अच्छे से, गुड डीड से वो करो. अब गुड डीड क्या है, इरेजर है बैड डीड के लिए. हर इंसान से कुछ ना कुछ गलत हो जाता. डोंट वरी, शैतान क्या करता, ग्रीफ सौरों में डाल देता. अच्छा तुम तो बहुत बुरे हैं, बुरे से बुरा करो, ये तो वो. बट अल्लाह सेज नो, यू डिड बुरा, गलती हो गई. सूरह सजदा की आयतें हैं ये. यू डू गुड, हम सबसे सैयात होंगे. हिया अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदुव्वतुन कअन्नहु वलियुन हमीम. और क्या है, शैतान तो है दुश्मन है, और ऐसा आपके अंदर दौड़ता जैसा कि अब कोई गलत काम करो, ये करो. लेकिन when we do that, but one should have the sabr also. वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला दू हज़्ज़िन अज़ीम. And you should have the firm determination also. This is the enmity. शैतान will have enmity, as though ऐसी enmity करेगा जैसा कि क्लोज फ्रेंड के तरह, करीब से. और ये सारी चीज़ें कैसा हम उसको रिपेल कर सकते, अच्छाई से कर सकते. और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मेंशन हियर, सब्र. सब्र क्या है, अगर अरबिक में देखो, हब्सुल नफ्स, मतलब ऐसे चीज़ों पे सब्र करना, अपने आप को रोकना. इट्स नॉट एन ईजी. लिटरली आपका जो हलक है ना, ऐसा दिखता है कुछ हो रहा आपको. तो इसीलिए तो बताया जाता ना, जब तकलीफ हो, दुख हो, गुस्सा हो, ड्रिंक मोर वाटर, राइट. तो कोशिश करना चाहिए, सब्र है. और ये अल्लाह सेज नन इज़ ग्रांटेड एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द ग्रेट पोर्शन ऑफ हैप्पीनेस. मतलब ये करने से क्या होगा, नज़गुन फस्तईज़ बिल्लाह इन्नहु वस्समीउल अलीम, इससे एंड होता. लेकिन ये सारे चीज़ों में वी वांट द हैप्पीनेस फॉर दिस वर्ल्ड एंड फॉर द हियर आफ्टर. तो उसके लिए शैतान के विस्पर से कम करना है. अब ये जो डेविल है, शैतान है, तो अरबिक लैंग्वेज में शैतान ड्राइव करे शतना से. शतना मतलब दूर, कोई फार थिंग को बोलते. तो शैतान क्या है, डिफरेंट नेचर है मैनकाइंड से, और सिंफुल वेज है उसके अंदर, और वो हर नेकी के काम से दूर है वो. और शैतान शता से भी डिराइव किया गया, मतलब लिटरली बर्न करने को बोलते. तो शैतान कैसे क्रिएट करा, इट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम फायर. और सम स्कॉलर्स बताते कि ये दोनों भी मीनिंग करेक्ट है. क्या दोनों मीनिंग, फर्स्ट क्या बताई मैं, शैतान डिराइव हुआ शतना से, मतलब दूर हो जाने वाली चीज, फार थिंग के लिए. सेकेंड थिंग मैंने क्या बताया, शैतान डिराइव करे शता से, मतलब लिटरली कोई चीज बर्न करने को. तो ये दोनों भी चीजें करेक्ट है, ऑल्दो द फर्स्ट मीनिंग ज्यादा बेहतर है. लाइक शैतान मीन्स बहुत दूर, मतलब ये अच्छे कामों से, उससे सबसे दूर है. और फिर आगे हम जब देखते कि तशैतान मीन्स डेविल, शता, तशैता, ये सारी चीज़ें इसमें डिफरेंट वर्ड्स डिराइव किए गए हैं. बट वी आर मोर कंसर्न कि इसका मीनिंग क्या है और हाउ इट गेट्स इफेक्टेड. शैतान हर नेकी के काम से दूर है, हर बुराई के काम में है. और बाज़ शैतान इतना ज़्यादा इंस्टिगेट करता, विस्पर्स करता, लोगों को बहकाने, और बहुत ज़्यादा एंगर भी डालता, और बहुत ज़्यादा ग्रीफ एंड सॉरो डालता. शैतान कब ओवरकम करता, कभी बच्चे हो, बड़े हो, इवन इट कुड बी एनी एज, डजेंट मैटर व्हाट एज यू आर, बट स्टिल वी गेट द गुस्सा, or still we sometimes cry so much,
وہ ٹائم پہ بھی شیطان اوورکم کرتا، زیادہ غصے میں، زیادہ سیڈنس میں، اور زیادہ دنیاوی باتیں، ایک کے بعد ایک باتیں ہم کرتے جاتے، اس میں بھی ہم کیریڈ اوے ہوتے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112 میں بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، تو یہاں پر وی ہیو اپوائنٹڈ، ہر پروفٹ کے لیے اپوائنٹ کرے، لیکن شیطان کیا ہے؟ مردود ہے، دشمن ہے۔ ناٹ اونلی عدو شیطانی انسی والجن، شیطان عدو پروفٹس کے لیے بھی وہ اینیمی تھا، ایون انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے۔ یحیی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ غرور اردو والا نہ تھا، یہ ڈسپشن کے لیے آتا۔ تو کیا کرتا شیطان؟ کیا کرتا؟ ایڈورنمنٹ، چکنی چوپڑی باتیں بولتے ہیں نا اردو میں، مطلب ایسی ایڈورنڈ اسپیچ، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ آپ ڈیلیوژن میں چلے جاتے، ڈسپشن میں چلے جاتے۔ تو دس از لائک شیطان، اٹس ناٹ لٹرلی لائک اے پرسن از ویئرنگ دیٹ 2 horns اینڈ کمنگ لائک اے بگ ٹیتھ اور سم تھنگ، نو اٹس ناٹ سو۔ شیطان کچھ بھی آپ کے دماغ میں، دل میں کوئی ایسی باتیں، بٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر رہے، اور پھر ہر وہ اچھے کام سے روکنا چاہ رہا۔ اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ پروفٹس کے لیے بھی وہ دشمن ہے، انسان کے لیے، جن کے لیے۔ لیکن یہاں پر اور ایک بات مینشن کی جا رہی ہے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112 میں، کہ زخرف القول، اچھے اچھے ایسے باتیں کرنا، ایڈورنڈ اسپیچ۔ کبھی آپ دیکھیں لوگ اتنے اچھے نہ رہتے، ہو سکتا بہت برے ہیں، لیکن بات چیت کا لہجہ، طریقہ، یو وڈ کیریڈ اوے، اتنی زیادہ اچھی خوبصورتی سے بات کرنے کا طریقہ، دیٹ از دا ایڈورن اسپیچ، اٹس ناٹ ریالٹی دو۔ اس میں دیکھیے یہ ایک بات کا فرق کریے، یہ جو باتیں ہیں ریالٹی سے کوسوں دور ہے، یہ باتیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور جھوٹے باتیں، غلط باتیں یہاں پر وہ بتایا جا رہا۔ تو وہ سارے ڈسپشن کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر آگے بھی جو کچھ چیزیں اسی میں بتایا گیا ہے کہ جب ہم وضو کرنے جاتے، نماز پڑھنے جاتے، تب بھی ہم کو ضروری ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اینڈ آلسو شیطان از ہاؤ ایکٹیو دا شیطان از، اینڈ رجیم جو ہم بولتے، الرجم مینز ایکسپیل کرنا۔ اب ایکسپیل کیا کرتا انہیں؟ سارے نیکی کے کاموں سے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہاں پر بھی ورڈ کیا ہے؟ رجومل، رجم، سیم ورڈ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ رجومل میں کہ شیطان کو ڈرائیو اوے کر رہے ہیں، ڈیول کو۔ اور پھر آگے بھی کچھ آیتیں ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ تو شیطان کیا ہے؟ مردود ہے، اس کو پھٹکار ماری گئی ہے، لیکن وہ پھر بھی بار بار آتا اور لوگوں کو بہکاتا، بھڑکاتا۔ تو ڈفرینٹ ویز میں سورہ نمبر 37 آیت نمبر 6 سے 10 مینشن کیا گیا ہے، اِنَّ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ ٹل دا اینڈ، شِهَابٍ ثَاقِبٍ تک۔ تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہیون اور سٹارز کس طرح بیوٹیفائی کرے ہوئے ہے، اس کو کیسا گارڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو ڈیولز ہے، ریبیلیس ڈیول یعنی شیطان، وہ پہلے کچھ نہ کچھ بات جا کے سن لیتے تھے، لیکن اب نہیں سن سک رہے، کیونکہ اینجلز اس طرح وہ گارڈ کرے ہوئے ہیں، جب بھی ان لوگ کوئی بات سننا چاہتے تو ان کو زور سے مار پڑتی، کیونکہ وہ شیطان آؤٹ کاسٹ ہے، مردود ہے، اور ان کے لیے ایک پینفل ٹارمنٹ ہے۔ اگر کوئی بات سن لیتے چھوٹی موٹی بات، تو پھر کیا کرتے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک فلیمنگ فائر بھیجتے جس سے وہ ان کو جلا دی تھی۔ یہ اس میں آیتوں میں یہ مینشن کیا گیا۔ پھر آگے بھی یہ جو رجم کی بات ہے، اور ایک سورہ کے ریفرنس میں آیا ہے، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 16 to 18، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، سیم رجم والا وہ ورڈ۔ یہاں پر بھی کیا ہے؟ آؤٹ کاسٹ شیطان ہے۔ بے شک یہ جو بڑے بڑے سٹارز ہے، جو آسمان میں بیوٹیفائی کرنے کے لیے ہے، راستہ دیکھنے کے لیے ہے، اور یہ نیئر ہیون میں شیطان کیا ہے؟ رجم، آؤٹ کاسٹ شیطان ہے،
اس کو پھٹکار مار رہے. اور جب یہ ڈیول کچھ چیز سننا چاہتا، کچھ بات وہاں سے لینا چاہتا، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شہاب مبین بھیجتے تھے، ایک فلیمنگ فائر بھیجتے تھے. اور رجم کیا ہے؟ جو ایک کوئی چیز پھینک دینا. اور یہ بھی کیا کرتا؟ لوگوں کے دماغوں میں، دل میں ایک یعنی ڈاؤٹس ڈال دیتا. That's how it is. So in the this was the session about the tafsir, but inshallah in upcoming classes we're going to start from the beginning, and this session will be on Wednesday 5 to 6. English ke session jaisa Monday and Thursday 5 to 6. So you can listen on social media anytime. There is a book called Bulughul Maram. اور یہ کتاب آپ sunna.com پہ بھی جا کے سن سکتے، پڑھ سکتے، اور اسی میں سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے کتابیں بھی ہے انگلش اور اردو میں. میں انگلش کا ہی ورژن فالو کر رہی ہوں، آپ کو اردو میں سمجھا رہی ہوں. فرسٹ چیپٹر کیا ہے بلوغ المرام میں؟ کہ کتاب الطہارہ، پیوریفیکیشن آف واٹر، اس میں آئیں گا فرسٹ. لیکن کتاب الطہارہ میں دا بک آف پیوریفیکیشن بولتے ہیں. فرسٹ نریشن کیا ہے اس میں؟ پانی کے بارے میں ہے. ماء مطلب پانی کو بولتے. ابو ہریرہ سے نریٹ کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جو سی واٹر ہے وہ کیا ہے؟ پیوریفائڈ ہے. لیکن اگر اس میں ڈیڈ اینیملس ہے تو وہ لافل ہے کھانے کے لیے. اور اس میں اور بھی چیز بتایا گیا ہے کہ اب یہ ورژن میں کیا ہے؟ ڈفرینٹ نریشنس ہے، بٹ ڈیپینڈس کہ کس حد تک وہ پانی صاف ہے اور کتنا گندا ہے، وہی یہ چیپٹر میں ڈیٹیل بتایا جائے گا ہے. اور نیکسٹ نریشن کیا ہے؟ ابو سعید الخدری کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پانی کیا ہے؟ پیور ہے، اور کوئی بھی چیز اس کو امپیور نہیں بنا سکتی. یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن پھر اسی سے ریلیٹڈ آپ دیکھیں گے کہ اور ڈفرینٹ نریشنس آئیں گے. ابو امامہ البحلی فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ واٹر کو کوئی چیز بھی امپیور نہیں بناتی ایکسیپٹ اگر اس کا اسمیل یا ٹیسٹ یا کلر چینج ہو جائے. ریممبر دس 3 things. اس کے اندر کوئی گندی سی اسمیل آ رہی، گندا سا ٹیسٹ آ رہا، اور اس کا کلر چینج ہو گیا، اٹ مینس واٹر پیور نہیں ہے. ریممبر دس تھنگ. واٹر پیور جب تک ہے، جب آپ دیکھ رہے کہیں پر بھی گئے، کین آئی ڈو دس وضو، رننگ واٹر ہے ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کو کچھ عجب سی اسمیل آ رہی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ، بعض وقت وہ کیمیکلس ڈالتے پیوریفیکیشن کے لیے، پانی اچھا صاف رہنے کے لیے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. اور سم ٹائمس ہم کوئی چیز ڈفرینٹ جوسز بناتے یا کچھ بھی ایسے اس کے اندر ڈالتے، تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ از امپیور. یو گاٹ اٹ. بٹ دس از ٹاکنگ اباؤٹ کہ کچھ فلد والی چیز، اسمیل، ٹیسٹ یا کلر. اب ٹیسٹ بھی کیا ہے؟ آپ دیکھیے کتنا بھی پانی ہم کیسا بھی، ایکسیپٹ دا زمزم سالوں لا کے پہلے رکھ لو پھر بھی زمزم کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا. لیکن دوسرا پانی اگر کوئی باٹل ہے ہم لے کے آئے اسٹور سے، پھر اس کے بعد ہم سوچتے کہ نہیں اس کا ٹیسٹ چینج ہو گیا، بٹ اسٹل وی کین یوز اٹ فار دا پلانٹس، اور اس سے آپ وضو کر سکتے کیونکہ یہ ایسی گندگی والی بات نہیں ہے. یو گاٹ اٹ. تو یہ بہت زیادہ اور کلیئر ہو جائے گا آگے جا کے انشاءاللہ. تو اس میں واٹر پیور ہے انلیس کوئی چیز اس میں ایڈ کر دیے، اسمیل ہے یا ٹیسٹ ہے یا کلر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو جو پاٹس ہے قلہ جو بولتے، کوئی اس کے اندر امپیورٹی نہیں ہے. اگر وہ اٹ سیلف وہ جس کنٹینر میں بھی رکھے اس کو بھی ہم کلین کنٹینر میں رکھنا، ایسا نہیں کہ بہت خراب کنٹینر میں پانی رکھا جا رہا. تو یہ بات کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ پورے دین اسلام میں کیا ہے؟ پاکی صفائی، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. تو پاکی صفائی کا